اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس آیت کا انالیسس شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر میں۔ سب سے پہلے آیت کے حصے بنائیں گے، وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں لہٰذا 3 حصے بنیں گے اس آیت کے۔ پہلا ہوگا قال لا تثریب علیکم اليوم، دوسرا یغفر اللہ لکم، تیسرا وہو ارحم الراحمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، لا یہ لائے نفی جنس ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ آپ کو نکرہ بغیر تنوین کے اور منصوب نظر آ رہا ہے۔ تثریبہ جو ہے یہ لائے نفی جنس کے لیے اسم ہوگا، لیکن یہ اسم ہے اور ثا، را اور با روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے ثربا یثربو باب تفعیل سے یہ مصدر جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں کسی کو اس کے کام پر سرزنش کرنا یعنی عتاب کرنا۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ الیوم اسم جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ الیوم جو ہے یہ آج کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جب اس پہ زبر آتی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے یغفرو، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، غین فا را روٹ لیٹرز، غفر یغفرو باب ضرب یضرب سے غفرن اور غفرانن اس کے مصادر ذکر کیے ہیں خان صاحب نے، اور اس کا مطلب لکھا ہے گندگی سے بچانے کے لیے کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا۔ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر یہ بہت سے معانی میں آتا ہے۔ ایک معنی اس کے معاف کر دینا، بخش دینا کے ہوتے ہیں، دوسرے معنی اس کے کسی ناپسندیدہ بات کو نظر انداز کرنا، اور اس میں مزید بتا رہے ہیں کہ جس غلطی کو معاف یا نظر انداز کرتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتی ہے، اور جس کی غلطی کو معاف یا نظر انداز کرتے ہیں اس پہ لام کا صلہ آتا ہے۔ اور پھر آیات کے ریفرنسز بھی خان صاحب نے آگے دیے ہیں۔ اس میں جلالہ مرفوع آگے آپ دیکھ رہے ہیں، لام حرف جر ہے جس کے ساتھ جمع مذکر حاضر کی ضمیر مجرور متصل بھی لگی ہوئی ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وہو ارحم الراحمین جس میں واو حرف ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد مذکر غائب کی، ارحم جو ہے یہ رحیم سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اور الراحمین جو ہے یہ الراحم کی جمع ہے جو کہ را ہا میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب سین سے رحمہ یرحمو، پھر اس سے اسم الفاعل کا صیغہ راحم استعمال ہوتا ہے جس کے معنی رحم کرنے والا کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی ورکنگ کی طرف۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جو تیار کیا ہمارے لیے، اور اس کے لیے میں ہمیشہ کی طرح مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے ان کی ورکنگ کو پیش کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ لا تثریبہ کے ضمن میں عبارت ہے سرب علیہ یثرب عتبہ ولامہ، وسرب بالتشدید مبالغۃ وتکثیر۔ قال بشر فعفوت عنهم عفو غیر مسرب وترکتهم لعقاب یوم سرمدی۔ اس عبارت میں ایک تو ثلاثی مجرد میں باب کا تعین مقصود ہے کہ سرب یسرب سربا باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا سرب فلان علی فلان تو معنی ہوگا عتبہ ولامہ کہ فلاں شخص نے فلاں شخص کو عتاب کیا اور اس کو ملامت کی۔ سربا کے ساتھ علیہ کا اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ جو شخص زیر عتاب اور زیر ملامت ہوگا اس کا تذکرہ حرف جار علی کے ذریعے ہوگا۔ ثلاثی مزید فی میں باب متعین کیا جا رہا ہے، چنانچہ وسرب بالتشدید کا معنی یہ کہ سربا کی را کو مشدد بنا کے اس کو ثلاثی مزید فی پہ لے جایا جا سکتا ہے، چنانچہ باب تفعیل بنے گا سرب یسرب تسریبا، اور معنی میں اضافہ یہ ہوگا کہ مبالغہ اور تکثیر کا مفہوم اس میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ عربی کے اس اصول کے مطابق ہے کہ
کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ حروف میں اگر اضافہ ہوگا تو معنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ چنانچہ جب سربا سے سربا بنا اور را مشدد ہو گئی تو اس میں بنیادی معنی کے اندر مبالغہ اور تکثیر کا اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ سربا یسرب تسریب میں معنی یہ ہوگا کہ خوب عتاب کرنا اور بہت ملامت کرنا۔ تسریب سے اس میں فاعل کے استعمال پر بشر ابن ابی حازم الاسدی جاہلی شاعر کا یہ شعر پیش کیا جا رہا ہے، فعفوت عنہم عفو غیر مسرب، کہ میں نے ان سے درگزر کیا زیادہ ملامت نہ کرنے والے کے درگزر کی طرح، وترکتہم لعقاب یوم سرمدی، اور میں نے انہیں چھوڑ دیا ایک دن یعنی سرمد کی سزا کے لیے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ لا تثریب علیکم اليوم کے ضمن میں عبارت ہے هذه للنافیۃ للجنس وتثریب اسمها وهو مبنی علی الفتح فی محل نصب وخبرها مستقر وعلیکم يتعلق بهذا الخبر المقدر، اليوم ظرف منصوب بالخبر المقدر مستقر۔ اس عبارت میں لا تثریب علیکم اليوم کی اعرابی کیفیت بتانا مقصود ہے، چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ لا نفی جنس کا ہے، تثریبہ اس کا اسم ہے، اور تثریبہ یہاں محل نصب میں اس لیے ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ مبنی علی الفتح ہے اس لیے کہ لائے نفی جنس کا اسم مفرد شکل میں مبنی علی الفتح ہوا کرتا ہے، اور اس کی خبر ہے مستقر جو کہ یہاں مقدر ہے، اور علیکم جار مجرور مل کر اسی مستقر کے متعلق ہے، اور الیوم مفعول فی ہے مستقر سے اور ظرف زمان ہے، چنانچہ یہ اس پورے جملے کی ترکیب ہو گئی۔ الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ تھا قال لا تثریب علیکم الیوم، اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ اب مقول القول یعنی مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے لا تثریب علیکم الیوم۔ لا نفی جنس ہے، جب بھی لا نفی جنس آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم اس کا اگر مفرد ہو تو مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے لائے نفی جنس کی اکثر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تصریف جو ہے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، اس لیے یہ مبنی بر فتحہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ علیکم جار مجرور ہے جو کہ متعلق خبر محذوف کے ہو جائے گا، اور یہاں پر اس سے ہم خبر کا درجہ بہرحال دے سکتے ہیں۔ الیوم جو ہے یہ مفعول فی ہے خبر محذوف کے لیے، اور ایک رائے اس کے بارے میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ لا تثریب علیکم یہاں تک جو ہے ایک بات ہو جاتی ہے، اور الیوم جو ہے یہ مفعول فی مقدم ہے یغفر فعل کے لیے۔ بہرحال ہم جو وقت کی علامات ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں ان کے مطابق ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا کالا فعل کے لیے، اور کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے یغفر اللہ لکم، اس کو جملہ مستانفہ مانا گیا ہے۔ یغفر فعل اس میں جلالہ فاعل اور لکم جو ہے جار مجرور متعلق یغفر فعل کے۔ یغفر فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ واو کو عاطفہ قرار دیا جائے گا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا جس کی خبر جو ہے ارحم الراحمین مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 92 کا انالیسس ہم نے اپنے طور پہ کر لیا ہے۔ اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے کہا ہے کہ قالا والا جملہ جو ہے لا محل لا استنافیہ ہے، لا تثریب علیکم فی محل نصب مقول القول، یغفر اللہ لا محل لا استنافیہ فی حیز القول للدعاء، یعنی انہیں اس کو مستانفہ جملہ جو ہے وہ قرار دیا، اور جملہ ہوا ارحم الراحمین والا لا محل لا معطوف والا جملہ یغفر اللہ۔ تو الحمدللہ جی انالیسس ہمارا میچ کر گیا ہے۔ اب آخری چیز اس آیت کے حوالے سے جو رہ گئی ہے وہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، قالا اس نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے۔ اب یہاں پر ترجمہ جو کیا نا اللہ تمہیں بخشے، تو یہ دعا ہے،
اور ہم جانتے ہیں کہ فعل ماضی یا فعل مضارع جو ہے یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا گیا کہ اللہ تمہیں بخش دے گا، یعنی اللہ تمہیں بخش دے، یہ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 92 ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔